بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے B1 پریپریشن میں مصروف ہوں گے۔ تو دوستوں، آج کا یہ ویڈیو پولیس رول کا ویڈیو نمبر 3 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پولیس رول کے 2 ویڈیو آلریڈی اپلوڈ کر دی ہے، اور ساتھ ساتھ ہم نے CRPC اور PPC کو مکمل لیکچر فارم میں آپ کے لیے اپلوڈ کر دی ہے۔ ان کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں پن کروں گا، وہاں جا کر اس مکمل پلے لسٹ سے استفادہ حاصل کر سکتے ہو۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ کنفرم بھی کرتا چلوں کہ ہم نے B1 پریپریشن نیو بک سلیبس کا ایک ویڈیو سیریز سٹارٹ کر دی ہے۔ تو مینولی پریپریشن کے لیے ہم نے واٹس ایپ گروپ بھی بنائے ہیں، ان کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں پن کروں گا۔ جو بھی سوال پوچھنا ہے وہاں جا کے ہم سے پوچھ سکتے ہو۔ تو ابھی چلتے ہیں اپنے پراپر ٹاپک کی طرح۔ پولیس رول باب 14 فقرہ نمبر 25 روپے کا لین دین۔ کسی پولیس افسر کو پولیس کے اکاؤنٹ کے ساتھ کسی قسم کا لین دین رکھنا منع ہے۔ ضمن نمبر 2، کوئی پولیس افسر نہ اپنے رشتہ دار سے نہ خود کسی بندے کو پیسہ قرض دے سکتا ہے نہ کسی سے لے سکتا ہے، مگر عام طور پر جو ادھار ہوتے ہیں دکان میں وہ ادھار لے سکتا ہے، جو مہینے کے آخر میں پے کیا جاتا ہے یا سال میں پے کیا جاتا ہے، انہیں ہم کھاتے بولتے ہیں، وہ کر سکتا ہے پولیس افسر۔ باقی اس سے اوپر جتنے بھی لین دین ہے پیسے کا، پولیس رول کے 14-25 کے تحت بالکل منع ہے۔ 14-25 ضمن نمبر 3، دوستو، پولیس افسر نہ کسی سے روپیہ لین دین لے گا، نہ کسی کے تھرو لے گا بلا واسطہ اور بل واسطہ، اور نہ اپنے رشتہ دار یا کسی اور نہ خود ایجنٹوں کو سود پر پیسے پرووائڈ کر دے گا۔ دوستو، اکثر پولیس لوگ کسی کو پیسے ادھار لیتے ان سے منافع حاصل کرتے ہیں، تو یہ پولیس رول کے پولیس رول باب 14 فقرہ 25 کے ضمن نمبر 3 کے تحت بالکل منع ہے۔ ضمن نمبر 4، انسپکٹر جنرل یعنی IG کے منظوری کے بغیر نہ کوئی بندہ کنسٹیبل یا ہیڈ کنسٹیبل پولیس افسر چندہ وصول کرے گا جو دیوالیہ ہوا ہو یا علاجی طور پر مقروض ہو تو اپنے قریب ترین بلا افسر کو امر کی رپورٹ کرے گا یا کرے گی۔ دوستو، جو پولیس افسر مقروض ہو یعنی بیماری کی وجہ سے یا دیوالیہ ہو تو وہ اپنے مجبوری کا حال یعنی بلا افسر کو بتائے گا، جو اس کے قریب ترین بلا افسر ہے۔ تو اگر وہ الاؤ کر دے تو چندہ جمع کیا جا سکتا ہے۔ اگر DPO، اگر کوئی گزٹ شدہ افسر یا کوئی IG DIG الاؤ کر دے تو وہ چندہ وصول کر سکتے ہیں، کوئی دیوالیہ ہو تو۔ اس کے علاوہ نہ چندے لینے کی اجازت ہے، نہ کسی کو دینے کی اجازت ہے پولیس رول کے تحت، نہ کسی سے لینے کی اجازت ہے پیسہ۔ دوستو، اگر گزٹ شدہ افسر، یہ مین ٹرننگ پوائنٹ ہے، اگر گزٹ شدہ افسر کسی سے ادھار لے اور کسی سے کچھ لے، یعنی اس بندے سے لے جو اس کے یعنی تھانے یا احاطے میں آتا ہے، یا کسی سے کوئی جائیداد لے یا کسی سے پیسہ لے ادھار لے، تو اس پولیس افسر گزٹ شدہ افسر کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اگر کوئی اس طرح پکڑا گیا، اس طرح کسی سے ادھار لیتے ہوئے، تو اس بندے گزٹ شدہ افسر کو ڈسمس کیا جائے گا۔ اس میں گزٹ شدہ افسر کو ڈسمس کیا جائے گا۔ تو اگلا باب فقرہ ہمارے پاس ہے 14-26، یعنی باب نمبر 14 فقرہ نمبر 26 تحفہ جات۔ دوستو، قاعدہ پولیس رول باب نمبر 14 فقرہ 24 کے رول سے افسر پولیس کے لیے اپنے ماتحتان سے کسی قسم کے تحفہ قبول کرنا ممنوع ہے۔ اس باب فقرے کے تحت کسی پولیس افسر کو کسی کے ساتھ ڈیل کرنے کی قطعاً ممانعت ہے۔ حکومت پنجاب کے احکام ڈیلون کے متعلق گورنمنٹ پنجاب کے مجموعی گشتی حکم نامہ نمبر 1 کے فقرات نمبر 12-13 میں جیسا کہ 1 مارچ 1928 تک ترمیم ہو چکا ہے، اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ کسی پولیس افسر کو کسی غیر سرکاری شخص سے تحفہ قبول کرنا منع ہے۔ ضمن 2 کے تحت سرکاری ملازم کو پاکستان سے یعنی پھول ہو، پھل ہو یا کم قیمت والا تحفہ دیا جاتا ہے یا دینے کی اجازت دی گئی ہے، سوائے ہمسایگان یا رشتہ دار۔ پولیس افسر کے واسطے شادی کی تقریب پر ازواجی نذرانہ یعنی تحفہ کا لینا منع ہے۔ دوستو، اس میں ماں سوائے لکھا گیا ہے، یعنی ماں سوائے اس کے علاوہ صرف کے صرف یعنی قریبی رشتہ دار اور ہمسائے اس کو پولیس افسر کو تحفہ دے سکتے ہیں، یعنی ڈیورنگ ازواجی نذرانے، یعنی شادی کے دوران دے سکتا ہے بندہ، یعنی صرف کلوز فیملی والے اور کلوز رشتہ دار یا ہمسایہ۔ ماں سوائے اشد ضرورت کے روسا کی گاڑی اور گوڈون وغیرہ کا غالباً لینا افسر پولیس کے واسطے منع ہے۔
یعنی صرف اشد ضرورت کے ٹائم پر کسی سے گھوڑا لیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ زور زبردستی سے نہیں لیا جا سکتا ہے۔ زور زبردستی کسی سے گھوڑا یا گاڑی لینا منع ہے، مگر جب کوئی بندہ اشد ضرورت کے موقع پر کسی سے لے سکتا ہے گاڑی۔ ضمن نمبر 5 میں پولیس کو کسی الوداعی پارٹیوں میں شرکت کی بھی ممانعت کی ہے، یعنی منع فرمایا ہے، یا کسی پولیس افسر کے ریٹائرمنٹ کے دوران اگر کوئی پروگرام رکھا جائے اس میں بھی شرکت نہیں کرے گا۔ یہ پولیس رول ہے، یہ بالکل پولیس کو اتنا وہ ٹائٹ گھیرا ہوا ہے، مگر اس پر کوئی وہ ایکٹ نہیں کرے، کوئی اس کی پابندی نہیں کرے ابھی یہ تو بس ایک B1 کے لیے خاص یہ سبجیکٹ اسے پڑھنا ہے اور B1 پاس کرنا ہے، باقی زیادہ تر یہاں سے کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، کوئی اڈاپٹ بھی نہیں کرتا۔ تو دوستو ابھی چلتے ہیں نیکسٹ باب فقرے کی طرح۔ باب نمبر 14 فقرہ نمبر 27 غیر محکمانہ اثر رسوخ کے لیے التماس نہیں کی جائے گی۔ تو دوستو اس ضمن کا مکمل میں آپ کو خلاصہ بیان کر دوں گا۔ دوستو کسی بھی پولیس افسر کو دیگر محکمہ جات کے افسروں یا سرکاری شرفات سے ترقیوں، تبادلوں، سزاؤں اور اپیل کے معاملات میں ذاتی حقوق کی تقویت کے لیے امداد طلب کرنا ممنوع ہے۔ یعنی بعض لوگ اپنے تبادلے کے لیے کسی ڈپٹی کمشنر کے پاس جا کر اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے ان کا سفارش لگاتے ہیں، یا کوئی دوسرے سرکاری ملازم سے یا کوئی پولیٹیکل لوگوں کے تھرو اپنا تبدیلی یا ترقی لینا چاہتا، تو بالکل پولیس رول 1427 کے تحت بالکل غلط ہے۔ تمام ترقیان جو باب 13 کے اصول کے مطابق کیے جائیں گے، یعنی جس کا پہلا نمبر بنتا ہے پروموشن کا وہ پروموشن ہوگا، اس کے بعد نیکسٹ یہ پروسیس چالو ہوگا۔ اس میں یہ تو نہیں ہو سکتی کہ کوئی بندہ IHC سے مطلب سب انسپیکٹر بننے جا رہا ہے تو کوئی LHC جیک لگا کر ASI بنے یا تھانہ دار بنے، تو اس طرح یہ بالکل ممنوع ہے پولیس رول باب 14 فقرہ 27 کے تحت، اور یہ بالکل قانون کے اگینسٹ ہے۔ سزا اور اپیلوں کا ضابطہ باب نمبر 16 میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر احکام اپیل و نگرانی پر براہ راست یا افسر یا افسران بالا بیرونی اشخاص کی معرفت اثر ڈالنے کی کوشش کی جائے۔ دوستو اگر کسی پولیس کو سزا ہوتا ہے یا ڈسمس کیا جاتا ہے یا اس کو سسپینڈ کیا جاتا ہے، تو وہ جیک لگا کر کسی دوسرے سرکاری افسر کے تھرو وہ اپنا جو قصور ہے اس کو چھپانے کی کوشش کرے یا اپنا سزا ختم کرنے کی کوشش کرے، تو یہ نظم و نسق کے سخت خلاف ورزی کے زمرے میں شمار کیا جائے گا۔ اور آخر میں یہ بتاتا ہے کہ افسران پولیس کے لیے یہ بھی اجازت نہیں کہ وہ کسی پراپر الاؤ کے علاوہ مناسب اپنے تبدیلیوں، ترقیوں اور سزا وغیرہ کے متعلق صاحب انسپکٹر یا ڈپٹی انسپکٹر جنرل سے ملاقات کرے۔ تو دوستو اس میں کوئی بندہ ڈائریکٹ جا کر DIG یا IG سے نہیں مل سکتا، اس کے لیے تھرو پراپر چینل وہ جا کر پیش ہو سکتا ہے۔ وہ DPO کے ریٹن فارم میں الاؤ لے کر وہ DIG کے دفتر میں جا کر پیش ہوگا۔ اگر DIG کے بس میں کوئی کام نہ ہو تو وہ ریٹن فارم اس کو پرووائڈ کر دے گا، الاؤنس اس کو پرووائڈ کر دے گا، تو پھر وہ وہاں سے IG میں پیش ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے پراپر چینل ہے، اس کے تھرو جانا پڑے گا۔ تو ابھی چلتے اگلا ضمن نمبر 2 کی طرح۔ ضمن نمبر 2 میں پولیس افسر کو یہ بھی منع کیا گیا ہے کہ وہ کسی مجلس یا قوانین کے اراکین سے استدعا کرے، ان کی ذاتی شکایات کو مجاز میں موضوع استفارہ بنایا جائے، یعنی پولیس کو کسی مجالس یا کسی قوانین یا کسی اور پروگرام میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ دوستو ضمن نمبر 3 میں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی پولیس افسر کو یہ بھی سفارش نہیں کرنی چاہیے کہ وہ DPO سے کوئی سرٹیفکیٹ طلب کرے یا DIG سے یا کسی اور بندے سے۔ سفارش لگانا بالکل غلط ہے، یا سفارش کرنا بالکل قانون کے خلاف ہے، یا چھٹی لینے کی کوشش کرنا کسی سرکاری بندے سے یا کسی پولیٹیکل بندے کے تھرو، تو یہ ضمن نمبر 3 میں منع کیا گیا ہے۔ تو اگلا ضمن ہمارے پاس ہے افسران پولیس کے واسطے صاحب انسپکٹر جنرل پولیس کی منظوری کے بغیر گورنمنٹ کے ممبرون یا سیکٹری صاحبان سے ملاقات کی اجازت حاصل کرنا سخت منع ہے۔ ضمن 4 میں یہ بتایا گیا ہے کہ IG صاحب کے اجازت کے بغیر کسی گورنمنٹ کے ممبر کو، یعنی کسی سیکٹری کو وغیرہ جو ممبرس ہوتے ہیں گورنمنٹ کے،
اس کے ساتھ ملاقات کرنے کی اجازت بالکل نہیں دی گئی ہے. صرف آئی جی صاحب آپ کو الاؤ کرے گا تب آپ جا کر سیکرٹری و اور لوگوں سے مل سکتے ہو. اگلا باب فقرہ ہمارے پاس ہے باب نمبر 14 فقرہ 28 سٹے میں سرمایہ کاری. ضمن نمبر 1 کوئی پولیس افسر کسی ایسے پبلک فیلڈ یا کمپنی کا حصہ رگا سرٹیفکیٹ فرد پرچی سٹاپ پیپر یا کفالت نامہ قرض پر خرچے کا اور نہ بیچنے کا جس کی مالیت وقتاً فوقتاً بڑھتی ہو. دوستو اس میں سٹے میں سرمایہ لگانا اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اپنا پیسہ لگاتا ہے. ابھی آن لائن جو کام ہے مثال کے طور پر یہ کرپٹو ہے اور یہ آن لائن جتنے بھی بزنس ہے اس کے لیے پولیس رول باب 14 فقرہ 28 میں منع کر دی گئی ہے. یا کسی کمپنی کے ساتھ اس طرح کام کرنا یا قرضہ دینا یا کوئی وقتاً فوقتاً کوئی ایسا یعنی خرچے کرنا جو گھٹتا ہو وقتاً فوقتاً اور اوپر جاتا ہو نیچے جاتا ہو. مثال کے طور پر کوئن کرنسی جو ہے اس کا ویلیو کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی پوپولائیو میں کوئی وہ کرتا ہے آن لائن کام کرتا ہے تو بالکل منع کی گئی ہے. تو دوستو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو کہ سر جی آپ بھی آن لائن کام کرتے ہو آپ بھی سبق پڑھاتے ہو آپ بھی آن لائن کام کرتے ہو تو آپ کو الاؤ نہیں. تو اس کا جواب میں دوں گا آگے باب فقرات ہیں ان میں صرف پڑھائی کسی کو سکھانے کے سوا باقی تمام کام منع ہے. سکھانا الاؤ ہے پولیس رول کے تحت میں آپ کو دکھاؤں گا. ضمن نمبر 2 کوئی پولیس افسر ایسے فنڈ میں نفع کی امید پر سرمایہ لگانے کے لیے ایسے خبر یا اطلاع سے فائدہ نہیں اٹھائے گا جو اسے منصبی حیثیت میں موصول ہوئی ہو. یعنی ایک خبر کسی کو پولیس افسر کو پہنچتا ہے کہ وہ ابھی ایک ایسا ویب سائٹ آیا جس میں نفع نقصان یعنی پیسہ پرووائڈ کیا جاتا ہے تو وہ خبر پر وہ ایکٹ نہیں کرے گا وہ جا کر آن لائن وہ کام نہیں کرے گا سٹے میں سرمایہ نہیں لگائے گا. دوستو ضمن نمبر 3 میں یہ کہتا ہے کہ افسران پولیس تجارت نہیں کریں گے یعنی پولیس کو کسی قسم کے تجارت مال بیچنا یا کوئی سودا گیری کرنے کی الاؤ نہیں ہے. ہاں ایسے کان کنی یا دیگر کمپنیوں کے حصے رہ سکتے ہیں جن کا مدعا مالک کے ذریعے آمدنی پیدائش کی ترقی ہو یعنی جس کا منیجر کوئی اور ہو جس کا مالک کوئی اور ہو اور چھوٹے چھوٹے کمپنیوں میں اپنا وہ شیئر ڈال سکتا ہے. بہرحال کوئی پولیس افسر بغیر منظوری آئی جی پولیس اس قسم کے اداروں کے انتظام میں حصہ نہیں لے گا. اس میں بھی آئی جی کا الاؤ یعنی این او سی لینا چاہیے. تو اگر کوئی کمپنی کا حصہ بنا ہے پولیس افسر تو آئی جی کے منظوری میں تو جس ضلع میں وہ کمپنی ہے جس ضلع میں وہ کمپنی ہے تو اس بندے کو اس ضلع میں نہیں رکھا جائے گا ڈیوٹی نہیں دیا جائے گا اس کو ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا تو اسے دوسرے ڈسٹرکٹ یعنی اور ڈسٹرکٹ یعنی ٹرانسفر کر دیے جائیں گے. اگلا باب فقرہ ہمارے پاس ہے باب نمبر 14 فقرہ نمبر 30 شرکت سیاسیات. ڈیئر ویورز ضمن نمبر 1 میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی پولیس افسر کسی تحریک میں نہ شامل ہوگا اور نہ اس کے لیے چندہ امداد کے لیے چندہ پرووائڈ کر دے گا. جہاں تک ہو سکے تو آئی جی صاحب الاؤ کرے گا اگر لیگل کوئی کام کرتے ہو آپ. تو اکثر ہمارے پولیس میں اس طرح ہوتا ہے کہ زیادہ تر پولیس جو ہے وہ پی ٹی آئی والے ہیں. تو جو نیا بھرتی ہوتے ہیں اسپیشلی جو ابھی نیو جنریشن لنک وتھ پی ٹی آئی پارٹی یعنی پی ٹی آئی پارٹی کے ساتھ ہے تو اس طرح کرنا بالکل غلط ہے. بعض لوگ دھرنے کے لیے چندے بھی دیتے تھے تو مجھے پتہ ہے تو اس طرح کرنا بالکل غلط ہے. تو اس طرح کام نہیں کرنا چاہیے کسی سیاست کے ساتھ یا کسی پارٹی کے ساتھ کسی پولیس افسر کا لنک نہیں رہنا چاہیے. ہم ایک نیوٹرل لوگ ہیں. ہم ڈیورنگ پاسنگ آؤٹ رگروٹی میں ہم حلف کھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے حامی و ناصر رہیں گے. تو ہمیں کوئی پارٹی کے ساتھ یا کوئی یعنی اور دوسرے جتنے بھی فنکشن ہوتے ہیں آرگنائزیشن ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمیں کوئی لنک نہیں رکھنا چاہیے. ضمن نمبر 2 میں یہ بتایا گیا ہے کوئی پولیس افسر کسی قانون ساز انجمن کے متعلق انتخاب میں کسی شخص کے حق میں ووٹ رائے دینے کے لیے درخواست نہیں کرے گا. یعنی کوئی پولیس افسر کسی بندے کے لیے کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے یا کسی انجمن کے لیے ووٹ نہیں مانگے گا اور نہ کسی کو درخواست کر دے گا کہ فلان پارٹی کو ووٹ دے دے اس بندے کو ووٹ دے دے عمران خان کو ووٹ دے دے نواز شریف کو ووٹ دے دے. اکثر لوگ مریم نواز کو بھی پسند کرتے ہیں آج کل تو ان کو ووٹ دے دے اور نہ کسی کو یعنی داخلہ دے گا یعنی الاؤ دے گا کہ وہ ووٹ مانگے.
اور نہ اپنا سوراخ استعمال کرے گا یا حصہ لے گا۔ دوستوں سوراخ استعمال کرے گا نہ ہی سوراخ استعمال کرے گا، اس کا کیا میننگ ہے؟ آپ کے پاس کوئی سرکاری گاڑی ہے پولیس کی یا سرکاری بائک ہے تو آپ اس کو استعمال نہیں کرو گے کسی پارٹی کے ووٹ سلیکشن کے لیے، درخواست کے لیے یا ووٹ مانگنے کے لیے۔ اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پولیس کو ووٹ دینے کا حق ہے اگر وہ اپنا ووٹ ڈال دے۔ تو دوستو پولیس رول کے کون سی باب کے تحت یعنی ایک پولیس افسر کو ووٹ دینے کا حق ہے؟ تو باب 14 فقرہ نمبر 30 ضمن نمبر 2۔ تو دوستو اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں اکثر B1 ایگزام میں۔ تو اگلا باب فقرہ ہمارے پاس ہے باب نمبر 14 فقرہ نمبر 31 بے ضابطہ درخواستوں اور سفارشوں کی ممانعت۔ تمام عہدوں کے پولیس افسران کو جب اسامیاں خالی ہو براہ راست یا بواسطت افسران بالا ترقی کے لیے درخواست دینے کی ممانعت ہے، اور افسران بالا کو ممانعت ہے کہ وہ ماتحتوں کی خاص اسامیوں کے لیے سفارش کرے، مگر یہ کہ مطابق ہدایات مندرجہ باب نمبر 13 یا افسر مجاز جس کو ایسے اسامیان پر کرنے کا اختیار رہے انہیں سفارش کرنے کے لیے حکم دے۔ دوستو باب 14 فقرہ 31 کے تحت بے ضابطہ درخواست ہے۔ اگر کوئی اسامیاں خالی ہو تو بندہ ڈائریکٹ جا کر کسی ڈی پی او کو یا کسی افسران بالا کو یہ درخواست نہیں دے سکتا کہ اسامیاں خالی ہیں، مجھے اس اسامی پر ترقی دے دے۔ یا کوئی سرکاری ملازم یا کوئی ڈی پی او، کوئی ایس ایچ او یا کوئی ایس پی یا ایس ڈی پی او یہ سفارش نہیں کرے گا کہ فلان بندے یعنی ناصر نامی بندے کو پروموشن کر دے یا اس کو ایس آئی بنا دے۔ تو اس کے لیے ایک پراپر ہدایات ہے، پراپر باپ ہے، پراپر رول ہے جو باپ نمبر 13 میں بیان کی گئی ہے۔ جس افسر کو باب 13 کے تحت اسامیان یعنی پر کرنے کے لیے اختیار ہے ان کو سفارش کرنے کی بھی حکم نہیں دی گئی ہے باب 14 فقرہ 31 میں۔ دوستو اسپیشلی پولیس میں جو ترقیاں ہوتے ہیں وہ میرٹ بیس پر ہوتے ہیں، اس میں کوئی بندہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ جو باب 13 میں لکھے گئے ہیں اس کے مطابق لوگوں کو ترقی دی جائے گی۔ اگلا باب ہے باب نمبر 14 فقرہ نمبر 32 کارروائی بصورت پیش کرنی سفارش۔ اس باب میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بندہ آپ کو سفارش پیش کر دے تو تب آپ کیا کرنا چاہیے۔ اگر کبھی کسی پولیس افسر کو رشوت پیش کیے جائے تو اسے چاہیے کہ فوراً اپنے بلاتر افسر کو اس امر کی رپورٹ کرے۔ دوستو بیسیکلی ابھی جو پولیس رول ہے وہ نام کے پولیس رول رہ گئے ہیں، اس میں پولیس کو اتنا ٹائٹ کر دیا گیا ہے کہ کیا بتاؤ۔ اس باب فقرہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی پولیس افسر کو سفارش پیش کرے تو اسے فوراً اپنے افسران بالا کو بتانا چاہیے، رپورٹ کرنا چاہیے۔ اگر وہ بندہ وہ پولیس افسر اپنے سے بالا کسی افسر کو رپورٹ نہ کر دے تو یہ قانون کے خلاف ورزی میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رشوت کی پیشکش فوجداری جرم ہے۔ اگر کسی شخص کے اگین یہ کنفرم ہو جائے کہ وہ سفارش پیش کر رہا ہے تو فوجداری میں استغاثہ دائر کرے یا کر کے اس کو سزا دلائی جا سکتی ہے۔ تو اسی عرض کے حصول کے لیے فوراً ہر ممکن کارروائی کرنی چاہیے۔ دوستو اس باب کو کوئی بھی فالو نہیں کرتا، جب کوئی سفارش پیش کرتا ہے تو یقیناً کوئی لیتا ہے، کوئی نہیں بھی لیتا ہے۔ پولیس میں اس طرح لوگ ہیں وہ سفارش نہیں لیتے، مگر کوئی آگے افسر کو رپورٹ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ ابھی تک میرے خیال میں 1% بھی یہ باب پر عمل درآمد نہیں کی گئی ہے۔ تو اس ویڈیو کا آخری باب نمبر ہے باب نمبر 14 فقرہ نمبر 33 پولیس افسران کو دیگر ملازمت کرنے کی ممانعت۔ دوستو پولیس آرڈر 2002 کے آرٹیکل 117 میں سخت ممانعت کی گئی ہے۔ تو آرٹیکل 117 میں کس چیز کے لیے ممانعت کی گئی ہے؟ دوستو آرٹیکل 117 میں پولیس افسر کو دیگر ملازمت کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ انسپکٹر جنرل کی خاص تحریری اجازت کے بغیر کوئی پولیس افسر سوائے فرائض آرڈر مذکورہ کے اور کسی قسم کا کوئی کاروبار نہیں کرے گا۔ یعنی پولیس آرٹیکل 117 کے تحت یعنی دوسرے نوکری یعنی دوسرے جاب کرنے کی یعنی ممانعت کی ہے، یعنی منع کر دی ہے، سوائے انسپکٹر جنرل اگر آپ کو اجازت دے تو آپ کر سکتے ہو۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس قسم کے اجازت دی جاتی ہے اکثر پولیس افسروں، اور اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے وقتاً فوقتاً آدابی کام کرنے یا بحیثیت محتمم یا بطور انیری بلا تنخواہ اعزازی کارکن کسی خیراتی مذہبی یا معاشرتی تنظیموں میں کام کرنے سے محروم نہ رہیں۔
دوستو اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ کوئی مشاعرہ ہو یعنی ادبی فن، یعنی اس کی اجازت دی گئی ہے، ہم مشاعرہ کہتے ہیں ادبی فن، اور اس کے ساتھ ساتھ بلا تنخواہ اعزازی کارکن، جس طرح میں کام کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو فری میں پڑھاتا ہوں، یعنی 1 روپے بھی آپ سے وصول نہیں کرتا، تو انیری کام ہے یہ، اعزازی کارکن ہوں میں، تو اس کے لیے الاؤ کیا گیا ہے۔ جو لوگ پیڈ آپ کو سکھاتے ہیں، جو لوگ آپ سے پیسے لیتے ہیں، وہ پولیس رول کے 1433 کے تحت وہ ممانعات ہیں، وہ قانون کے خلاف ورزی کرتے ہیں وہ لوگ۔ اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ معاشرتی تنظیموں میں کام کرنے سے محروم نہ رہے، یعنی معاشرے میں اگر کوئی تنظیم ہے، وہ پاکستان کی ترقی میں کوئی رول ادا کرتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہو۔ بہرحال صاحب انسپکٹر جنرل کو حق حاصل ہے کہ جب ان کے رائے میں اس قسم کی اجازت کسی طور سرکاری مفاد کے منافی ہو تو اجازت منسوخ کرے۔ مثال کے طور پر اگر یہ مجھے اجازت دیا گیا ہے پولیس رول کے تحت کہ آپ یوٹیوبر فری یعنی اعزازی کام کر سکتے ہو، تو اگر میں یہاں سے جا کر کسی سرکار کے مفاد میں یا پولیس کے مفاد میں منفی یعنی کوئی پوائنٹ آف ویو اٹھا دوں، یعنی سرکار کے مفاد سے ہٹ کر میں کوئی کام کر دوں، تو اس وقت اجازت منسوخ بھی کیا جائے گا۔ ابھی میں جو کام کر رہا ہوں یہ تو سرکار کے مفاد میں ہے، کیونکہ میں پولیس لوگوں کو پڑھاتا ہوں، وہ آگے جا کے پروموشن کرتے ہیں، تو معاشرے میں پولیس کی رتبہ بڑھتا ہے، یعنی پولیس افسر زیادہ ہوتے ہیں، تو ہمارے معاشرے میں تعلیم یافتہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور خواندہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے، کرائم میں کمی آتی ہے اور لوگوں کو حق ملتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، سرکار کے مفاد میں کام کرتا ہوں۔ اگر میں جا کر میڈیا میں پولیس کے اگین کوئی بیان دے دوں تو سرکار کیا کر سکتا ہے، یعنی آئی جی صاحب میرا یہ اجازت منسوخ بھی کر سکتا ہے۔ تو دوستو آج کا یہ ویڈیو نہایت ہی اہم تھا، مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگے تو اپنے پیارے بھائی کے چینل بیس آف سکسیس کو سبسکرائب کر دیں اور کامنٹس میں اپنے نئے خیالات کا اظہار کریں۔ تو کل ہم شروع کریں گے باب 14 فقرہ 34 سے۔ تو آج کا یہ ویڈیو اتنا ہی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔